اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کلاس کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا، آج کی کلاس کا ٹاپک ہے محرم نامحرم۔ اس حوالے سے جتنا ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، آج کے لیے تیار کیا ہے ہم نے۔ اگر پھر کوئی چیز ایسی ہو جو لازم ہو، جس کو بتانا ضروری ہو، تو انشاءاللہ کل جو کلاس ہوگی، اگر وقت اور فرصت ساتھ دے تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ محرم نامحرم ہمارے یہاں یہ زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں بچوں سے لے کر بڑوں تک، تقریباً پڑھے لکھوں سے لے کر جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے درمیان بھی یہ بات زیادہ کہی جاتی ہے، یہ محروم ہے یا نامحروم ہے، جو تھوڑا سا بولنے میں ہو سکتا ہے کہ محلے اور اس کے حساب سے فرق ہو، لیکن یہ لفظ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے اور بڑی پابندی بھی ہوتی ہے انشاءاللہ کہ یہ جو اتنا ہم لوگ اس کے حوالے سے اہتمام کرتے ہیں، اگر اس کے قوانین اور اس کے احکامات ہم جان لیں تو بہتر اس کی پیروی اور اس کو ہم اپنی زندگیوں میں جو ہے لاگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ محرم نامحرم، یہاں پر ہم نے دو الگ الگ رنگ رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم ایک بریک لگا دیتا ہے انسان کو، ابھی آگے بتائیں گے کہ کیا بریک لگے گا، اور نامحرم گرین سگنل ہے کہ وہاں پر آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ محرم ریڈ سگنل ہے اور نامحرم گرین سگنل ہے، اور ایک اعتبار سے محرم گرین سگنل ہے اور نامحرم ریڈ سگنل ہے۔ لیکن آپ اگر جا کے محرم اور نامحرم کے احکامات کو توضیح المسائل میں علماء اور مراجع اعظام کے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک الگ چاپٹر جو محرم اور نامحرم کے مسائل کو بتائے گئے ہوں نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ آپ کو جاتے جاتے نکاح کے احکام ڈھونڈنے پڑیں گے۔ نکاح کے احکام کے نیچے اس کے اندر کی وضاحتوں اور توضیحات میں محرم اور نامحرم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ محرم کا کیا معنی ہے اور نامحرم کا کیا معنی نکاح کے مسائل میں۔ یہاں پر ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے محرم، آج کی کلاس میں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، محرم جن سے شادی حرام ہے۔ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جن سے شادی نہیں کر سکتے، شادی کرنا حرام ہے، محرم اسی حرام سے بنا ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں محرم، اور جن سے شادی کرنا جائز ہے ان کو کہتے ہیں نامحرم۔ تو محرم اور نامحرم اس اینگل سے اور اس زاویے سے ہم نے آپ کی خدمت میں لال اور سرخ کلر اور سبز کلر، ہرا کلر ہم نے رکھا ہے کہ محرم شادی کے لیے ریڈ سگنل ہے، ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے جو محرم دار ہیں ان سے، اور نامحرم جو ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے، اور یہ نکاح کے احکام میں زیادہ اس کی گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسائل بھی ہیں جو دیکھنے کے حوالے سے، ملنے کے حوالے سے، تو پھر گلے ملنا، صورت دیکھنا، بالوں کا دیکھنا، یہ محرم کے لیے جائز ہے، نامحرم کے لیے حرام ہے۔ محرم کی جمع محارم، اس لفظ کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اس لیے کہ آپ کو بار بار اور اس کلاس میں کئی مرتبہ سننے کو ملے گا۔ محرم یعنی ایک، محارم یعنی دو سے زیادہ، جیسے ہر زبان میں مفرد اور جمع لفظ ہوتے ہیں، روٹی اور روٹیاں، اس طرح سے، یا ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، جیسے لڑکا لڑکے، الگ الگ شکل میں جمع مفرد جمع جو ہوتے ہیں، تو محرم کی جمع ہے محارم، عزادار کی جمع ہے عزاداروں۔ اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عالم کی جمع ہے علماء، اس طرح سے محرم کی جمع ہے
محارم یہ لفظ. محرم ہر انسان کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو 3 طرح کے ہیں. 3 راستوں سے محرم انسان کے زندگی میں شامل ہوتے ہیں اور ان سے محرم ہوتے ہیں. 3 راستے ہیں. پہلا راستہ جو محرم ہونے کا ہے وہ ہے نسب. نسب یعنی ولادت. ہم نے ایک فیملی میں ایک گھر میں جنم لیا تو جیسے ہی ہم نے جنم لیا تو رشتہ دار ہیں ہمارے، ماں باپ ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، یہ سب جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ولادت سے جو لوگ ہم سے محرم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نسب. دوسرا جو محرم ہونے کا راستہ ہے وہ ہے سبب، یعنی کچھ علت اور سبب، کچھ ریزن سے ہم محرم ہوتے ہیں. سبب میں مراد شادی ہوتی ہے. جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کے سبب سے کچھ محرم ہو جاتے ہیں، جیسے ساس ہو جاتی ہے محرم. یہ جو ہوتے ہیں ان کو سبب سے کہتے ہیں. تو پہلا محرم ہونے کا راستہ ہے نسب، دوسرا محرم ہونے کا راستہ ہے سبب، اور تیسرا محرم ہونے کا راستہ ہے رضا. رضا یعنی دودھ کا رشتہ، شادی کا رشتہ، دودھ کا رشتہ، ولادت کا رشتہ. ولادت سے ایک انسان کے لیے بہت سارے لوگ محرم ہو جاتے ہیں، پھر شادی سے اس محرم کے دائرے میں اور زیادہ لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کے پاس رضا اور دودھ کا بھی مسئلہ آ جائے تو پھر محارم کا دائرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہم تینوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے. سب سے پہلے محارم حسبی یا جو ہم نے کہا نسبی، نسب سے، ولادت سے جو محرم ہوتے ہیں. مرد کے لیے کون کون ولادت سے محرم ہوتے ہیں اور عورت کے لیے کون کون مرد ولادت سے محرم ہوتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ باتیں آپ کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوں. پہلا، ماں مرد کے لیے اور باپ عورت کے لیے محرم ہے. اب یہاں اگر آپ اس جگہ پر دیکھیں، ہم نے کچھ یہ لکھے ہیں. یہاں یہ ایک ستارہ ہے اور ایک ستارہ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے اوپر اور اس میں لکھا ہوا ہے نیچے. تو اوپر اور نیچے کا مطلب یہ کہ ابھی جو کلر میں اوپر جو کلر میں ہے، جو رنگ میں ہے، اس رنگ میں جو آئے گا وہ جتنا اوپر جاتے رہیں گے سارے محرم ہیں، اور جس رنگ میں یہ نیچے والا آئے گا جتنا نیچے جاتے رہیں گے اتنے محرم ہوتے جائیں گے. کیا مطلب اس کا ہم آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے. تو اب یہاں پر یہ اوپر کے اس میں ہے ماں. ماں کے اوپر کون ہے؟ ماں کی ماں. پھر ماں کی ماں کی ماں یعنی نانی، پر نانی. اس طرح سے جتنے بھی جاتے رہیں گے اوپر اوپر. اگر کسی انسان کے ماں بھی زندہ ہے، نانی بھی زندہ ہے، نانی کی ماں بھی زندہ ہے، پھر نانی کی ماں بھی زندہ ہے، جتنا بھی جاتے رہیں گے اوپر سارے محرم ہیں. ولادت سے مرد کے لیے ماں اور ماں کے اوپر جتنے بھی ہیں ان کی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں، یہ سارے محرم ہیں. اور اسی طرح سے باپ عورت کے لیے، باپ، باپ کا باپ، پھر یعنی بچی کا دادا، پردادا، پردادا کے باپ بھی اگر زندہ ہوں تو وہ بھی محرم، پھر ان کے باپ بھی زندہ ہوں تو وہ بھی محرم. یہ جو ہے جتنا اوپر جاتے رہیں گے، اس لیے کہ باپ کے اوپر ہمیں جانا ہے، باپ کے نیچے نہیں آ سکتے، باپ کے اوپر جانا ہے رشتوں میں، تو یہ محرم ہوتے جائیں گے. تو مرد کے لیے ماں اور ماں کے اوپر کا جو سلسلہ ہے وہ سارا محرم، اور عورت کے لیے ہے باپ اور باپ کے اوپر کا جو سلسلہ ہے وہ سارا محرم ہے. دوسرا، حسب اور نسب سے جو انسان کو محرم ہوتے ہیں وہ بہن مرد کے لیے اور بھائی عورت کے لیے. اب یہاں آپ رنگ دیکھیں، بدل گیا رنگ. یہ رنگ نیچے کا ہے، یعنی بہن، بہن کے بچے، بہن کے بچوں کے بچے، بہن کے بچوں کے بچوں کے بچے، یہ جتنا بھی نیچے جاتے رہیں گے سارے محرم ہیں. اور بھائی کے لیے بھی، عورت کے لیے ایسے ہے، بھائی محرم، بھائی کے بچے محرم،
بھائی کے بچوں کے بچے محرم، پھر ان کے بچے محرم، یہ جتنا بھی لمبا جاتا رہے گا یہ سارے محرم ہو جائیں گے۔ اگر کسی انسان کو اللہ 130 140 150 سال کی عمر دے دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ حالیہ دنوں میں ایران میں ایک بندہ مومن کی اطلاع ملی ہے جو 130 سال میں کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہے اور انسان اپنی صحت کا خیال رکھے تو لمبی عمر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ویسی عمر جو کریں گے تو پھر ہر 15 سال میں ایک نئی نسل آتی ہے، تو اس طرح سے وہ 3-4 نسلوں کے لیے محرم ہو جائیں گے۔ تو مرد کے لیے بہن، عورت کے لیے بھائی، اور نیچے بہن کے بچے، ان کے بچے نیچے جائیں گے۔ ماں کے لیے اوپر جائیں گے، بہن کے لیے نیچے آئیں گے۔ تو ماں کے اوپر سارا سلسلہ محرم، باپ کے اوپر سارا سلسلہ محرم، بہن کے نیچے کا سارا سلسلہ محرم، بھائی کے نیچے کا سارا سلسلہ محرم۔ تیسرا پھوپھی اور چاچا۔ پھوپھی اور چاچا، پھوپھی مرد کے لیے اور چاچا عورت کے لیے محرم ہیں۔ اور پھر پھوپھی کی پھوپھی، پھوپھی کے چاچا، پھوپھی کے ماموں جو ہوں گے وہ بھی محرم ہیں۔ اسی طرح سے چاچا کے پھوپھی، چاچا کی خالہ، یہ بھی جو ہے محرم ہوں گے۔ یہ بھی اوپر والا سلسلہ ہے۔ پھر ان کے اوپر جو ہیں پھوپھی کی پھوپھی جو ہیں، پھوپھی کی خالہ جو ہیں، وہ بھی مرد کے لیے محرم ہو جائیں گے۔ چاچا کے چاچا کے ماموں، یہ جو محرم ہیں یہ بھی عورت کے لیے محرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے خالہ اور ماموں، باپ کی طرف سے پھوپھی، ماں کی طرف سے خالہ، باپ کی بہن پھوپھی، ماں کی بہن خالہ، باپ کا بھائی چاچا، ماں کا بھائی ماموں۔ تو ماموں اور ماموں کے پھر خالہ، ماموں کی پھوپھی، یہ محرم ہو جائیں گے اور مرد کے لیے، اور عورت کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ خالہ کی خالہ، خالہ کی پھوپھی، یہ سارے محرم ہو جائیں گے مرد کے لیے۔ ماموں کے ماموں، ماموں کے جو ہے آپ کی خدمت میں چاچا، یہ سب عورت کے لیے محرم ہو جائیں گے، اوپر جائیں گے سلسلے میں۔ اس کے بعد بیٹی محرم ہے باپ کے لیے، اور بیٹا محرم ہے ماں کے لیے۔ پھر یہ سلسلہ نیچے جائے گا، بیٹی، نواسی کی بیٹی، نواسی کی نواسی، یہ سارے محرم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے بیٹے کے بعد نواسے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ نواسے کا بیٹا، پھر نواسے کا نواسا، یہ سارا محرم ہوتے جائیں گے۔ اسی طرح سے بیٹے کا، مرد کے لیے بیٹے کی نسل جو ہے وہ محرم، عورت کے لیے بیٹی کی نسل، یہ سارے محرم ہو جائیں گے ماں اور باپ کے لیے۔ تو یہ نسبی رشتے میں ہم اتنے لوگوں سے محرم بنتے ہیں۔ آپ صرف 5 لوگوں کا نام یہاں پر نہ دیکھیں بلکہ اوپر کے سلسلے اور نیچے کے سلسلے کو بھی دیکھیں۔ جب ہم ماں کہہ رہے ہیں تو ماں ایک بہت بڑی چین کے ساتھ آئے گی۔ ماں، اب اس کی جتنی مائیں ہیں، ماں کی ماں، یہ سارے محرم۔ باپ عورت کے لیے اسی طرح سے اوپر جائیں گے، بہن نیچے آئیں گے، بھائی نیچے آئیں گے، پھوپھی، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ، ماموں، ان کے ماموں اور ان کے چاچا، یہ سارے جو ہے محرم ہو جائیں گے مرد اور عورت کے لیے۔ یہ رشتے کے اعتبار سے اور ولادت کے اعتبار سے جو محرم ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو محرم ہونے کا ہے وہ ہے رضائی، محارم رضائی، جو دودھ کے محرم دار ہیں۔ دودھ کے محرم دار مرد اور عورت کے لیے کون؟ اگر مرد نے کسی کا دودھ پیا ہے یا عورت نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے کسی ماں کا، تو کون کون محرم ہوں گے؟ تو یہاں کے لیے ایک بہت ہی آسان فارمولہ ہے، جتنے لوگ ولادت سے محرم ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ دودھ سے محرم ہوتے ہیں۔ جیسے سمجھے کہ پورا خاندان ولادت سے محرم ہو گیا ہے، اگر اس خاندان کی ایک بچی
کسی اور خاندان کی ماں سے کا دودھ پی لے تو پھر وہ پورا خاندان اس بچی کے لیے محرم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر بچہ دودھ پی لے تو اس بچے کے لیے اس پورے خاندان کی، یعنی جس کا اس نے دودھ پیا ہے، اس کی بہنیں اور اس کی ماں کی ماں، پھر ماموں، چاچا، خالہ، پھوپھی، یہ سارے محرم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک انسان جو ولادت سے محرم ہوا ہے وہ جتنا محرم ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بھی محرم ہو جائیں گے۔ تو دودھ کے مسئلے میں آسانی، ہاں شرائط ہیں دودھ کے، انشاءاللہ کبھی فرصت ملے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو ہے دودھ کن شرائط کے ساتھ اگر بچہ کسی ماں کا، کسی عورت کا پیتا ہے تو کب جاتا محرم بنتا ہے، اس کے شرائط ہیں۔ لیکن اگر ان شرائطوں کے ساتھ کوئی دودھ پی لیتا ہے تو یہ سارا سلسلہ جو ولادت سے اس بچے کو محرم ہوئے ہیں وہی سلسلہ دودھ سے بھی اس خاندان سے وہ محرم ہو جائے گا۔ ماں محرم ہو جائے گی، ماں کے جو ماں ہے، نانی، پر نانی، سارے محرم ہو جائیں گے، بہن محرم ہو جائے گی، بہن کے بچے محرم ہو جائیں گے، پھر بہن کی جو جس گھر میں اس نے دودھ پیا ہے ان کے بچوں کے جو پھوپھی ہیں، پھوپھی محرم ہو جائے گی، پھر پھوپھی کے خالہ اور پھوپھی محرم ہو جائیں گی، پھر خالہ محرم ہو جائیں گی، خالہ کے پھوپھی اور خالہ محرم ہو جائیں گے۔ بہت بڑا نیٹ ورک بن جائے گا یہ محارم کا۔ تیسرا راستہ جس سے انسان دوسروں سے محرم ہوتا ہے، ولادت کا محرم ہونا تو سب کے لیے ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی دودھ نہ پیا ہو تو اس کے لیے پھر صرف ولادت کے جو محارم ہیں وہی ہیں، اس کے لیے رضائی محارم نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی سمجھیں کہ 22 سال 23 سال کا ہے، ابھی تک اس نے شادی نہیں کی ہے اور دودھ بھی نہیں پیا ہے، تو اس کے زندگی میں صرف ایک راستے کے محارم ہیں جو ولادت کے ہیں، جو نسب اور حسب کے ہیں۔ دوسرا جو ہوگا رضائی، اس نے تو نہیں پیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اگر شادی ہو جائے تو شادی سے کون کون محرم ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر بھی آپ اوپر اور نیچے کا مرحلہ دیکھیں گے جو یہاں پر بھی ہے۔ ساس مرد کے لیے اور سسر عورت کے لیے محرم ہے۔ دو گھروں میں شادی ہوئی، نامحرم میں ہوتی ہے شادی، محرم داروں میں نہیں ہوتی۔ جو لڑکی نامحرم ہے اس سے شادی ہوتی ہے۔ ممکن ہے خالہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے تو خالہ محرم ہے، پہلے سے محرم تھی، محرم ہے۔ لیکن جو لڑکی شادی ہو رہی ہے خالہ کی بیٹی سے، تو یہ جو خلائی تھے، خالو تھے، وہ اس بچی کے لیے نامحرم تھے، لڑکے کے لیے تو خالہ محرم تھی، شادی کے بعد بھی محرم ہی رہیں گی دو راستوں سے۔ لیکن جو دلہن بن رہی ہے اس کے لیے اس کے خالو جو تھے، اس کے خالہ کے جو شوہر تھے وہ نامحرم تھے، شادی کے بعد محرم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے اس سلسلے، اگر الگ شہر میں جا کے شادی کر رہے ہیں، جو خاندان میں نہیں ہیں، جو رشتے میں نہیں ہیں، جو نسب اور حسب کے محرم میں نہیں آتے، تو سسر کے لیے، مرد کے لیے ساس محرم ہو جائیں گی اور عورت کے لیے سسر محرم ہو جائیں گے۔ پھر اوپر کا مطلب کیا؟ ساس کی ماں محرم ہے، ساس کی دادی، اپنی وائف کی نانی وہ بھی محرم ہے، پھر ان کے اپنی بیوی کے نانی، ان کے پر نانی، یہ سارے جو ہے محرم ہو جائیں گے مرد کے لیے، لڑکے کے لیے جو شادی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سسر کے والد، سسر کے، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ والد کے والد یعنی دادا، یہ سارا سلسلہ محرم ہو جائے گا۔ پھر ان کے جو محرم ہیں خالہ، پھوپھی، یہ بھی جو ہے پھر محرم میں آ جائیں گے، اوپر جو جائیں گے۔ دوسرا جو ہے مائدر بیٹا، مائدر بیٹی، جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے لفظ یہ، یعنی دوسرے بیوی کا بیٹا۔ دوسرے بیوی کا بیٹا، ایک آدمی کے سمجھیں کہ ایک پہلی بیوی تھی ان کی، کسی وجہ سے انہوں نے یا تو چھوڑ دیا یا تو انتقال ہو گیا، تو ان کے جو بچے ہیں، جو دوسری بیوی اس مرد کی بیوی بن کے آ رہی ہے، تو وہ بچے جو محرم ہیں وہ بیٹے اس ماں کے لیے محرم ہیں، اس ماں کے لیے۔ اور اسی طرح سے بیٹی باپ کے لیے، مطلب اگر کوئی آدمی ایک عورت سے شادی کر رہا ہے جس کی شادی پہلے ہو چکی ہے اور اس کے بچے ہیں، اب یہ شادی کر رہا ہے اس سے، تو جو بچوں کو لے کر وہ آ رہی ہے، اگر اس میں بیٹی ہے تو یہ آنے والے شوہر کے لیے محرم ہے، وہ بیٹی، وہ بچی محرم ہے۔
اس کو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ربیبہ کہتے ہیں اس کو, جو بیوی بچی کو ساتھ لے کر آئے اس کو ربیبہ کہتے ہیں. لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ سمجھیں کہ اگر مائدر بیٹا اور مائدر بیٹی اس وقت محرم ہوں گے جب شادی اور رخصتی ہو جائے. صرف نسبت میں محرم نہیں ہوتے اور صرف عقد میں بھی محرم نہیں ہوتے, بلکہ رخصتی کے بعد جو ہے وہ محرم ہوتے ہیں. یہ ایک شرط ہے اس کی. تیسرا, مائدر ماں اور مائدر باپ. بچوں کے لیے باپ نے شادی کر لی ہے دوسری, تو جو آنے والی ماں ہے وہ بچوں کے لیے محرم ہے. اور بچیوں کے لیے اگر ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو باپ کا انتقال ہو گیا, کسی عورت کا انتقال, شوہر کا انتقال ہو گیا, اللہ نہ کرے, اب انہوں نے دوسری شادی کی, تو جو بچے اس کے پاس ہیں آنے والے شوہر کے لیے, جو ماں کی پہلے شوہر کی جو بیٹی ہے دوسرے شوہر کے لیے محرم ہے یہ. اسی طرح سے سالی مرد کے لیے, یہ عورت کے لیے نہیں ہے, مرد کے لیے ہے. سالی جب تک اس کچھ شرطوں کے ساتھ محرم ہے, اور وہ محرم ہونے کی بھی کچھ حد ہے. 2 شرط ہیں, ایک بیوی زندہ ہو, بیوی زندہ ہے اور نکاح میں ہے, یعنی طلاق نہیں دیا ہے. بیوی زندہ ہے اور انسان کے نکاح میں ہے اگر, تو صرف شادی حرام ہے, لیکن چہرہ دیکھنا, بالوں کو دیکھنا جو ہے شادی نہیں کر سکتے اور بالوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. جو ہے یہ ایک, یعنی صرف شادی کے مسئلے میں یہ محرم ہو جائیں گے. دیکھیں صرف شادی کے لیے محرم ہے, شادی نہیں ہو سکتی. ایک انسان 2 سالیوں سے شادی کرے, یعنی اپنی بیوی اور بیوی کی بہن سے, جب تک بیوی زندہ ہے یا بیوی ابھی نکاح میں ہے تو شادی نہیں کر سکتے بیوی کی بہن سے. اس وقت کر سکتے ہیں جب بیوی کا انتقال ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے, تب جا کے وہ ان کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں, آپ کے اطلاع میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو دیکھا ہے آپ نے, کہ شوہر کے انتقال کے بعد, بیوی کے انتقال کے بعد لڑکے نے اسی کی بہن سے شادی کر لی. ایسے واقعات پیش آئے ہیں, تو جائز ہے. لیکن جب تک بیوی زندہ ہے سالی سے شادی نہیں کر سکتے. سالی سے شادی کرنا حرام ہے, محرم ہے, اس حوالے سے محرم ہے. جب محرم ہے, کیا بالوں کو دیکھ سکتے ہیں, کیا گلے مل سکتے؟ نہیں, بال نہیں دیکھ سکتے سالی کے, گلے نہیں مل سکتے, سالی کو چھو نہیں سکتے. سالی کو بھی چاہیے کہ اپنے بہنوی کے سامنے پردہ کرے, جیسے کہ ایک عام آدمی کے سامنے پردہ کرتی ہے, لیکن بہنوی سے جب تک بہن زندہ ہے اور بہن نکاح میں ہے شادی حرام. تو سالی ان شرائط کے ساتھ محرم ہے, وہ بھی مخصوص زاویے سے, یعنی ایک مخصوص حکم کے لیے, وہ بھی صرف شادی کے لیے. شادی حرام, شادی کے علاوہ سب چیز کے لیے قانون وہی ہے جو عام عورت کے لیے ہے. جس طرح سے ایک عام عورت مرد کے لیے نامحرم ہے, سالی بھی نامحرم ہے, بس سالی سے شادی نہیں کر سکتا. عام عورت سے شادی کر سکتا ہے, سالی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک بیوی زندہ اور بیوی نکاح میں ہے. یہ سببی محارم کا ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. تو تینوں محارم کا آپ کی خدمت میں تذکرہ آ گیا کہ ولادت سے کون محرم ہوتے ہیں, رضا یعنی دودھ سے کون محرم ہوتے ہیں, اور سبب یعنی شادی سے کون محرم ہوتے ہیں. یہ ہے. ممکن ہے کہ کوئی چوک گیا ہو اس حوالے سے, آپ اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, سوال کے وقت یا سوال کے بعد, کلاس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. بہو اور داماد, مرد کے لیے بہو محرم ہے اور عورت کے لیے داماد, جو ہمارے زبان میں جوائیں جو کہتے ہیں, جوائیں عورت کے لیے محرم ہے. ساس کے لیے, داماد کے لیے ساس محرم, ساس کے لیے داماد محرم. اور اسی طرح سے مرد کے لیے, عورت کے لیے سسر اور داماد کے لیے ساس جو ہے یہ محرم ہو جائیں گے. مرد کے لیے بہو محرم ہو جائیں گی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ کچھ مسائل ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. پہلا ربیبہ, جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر پہلے شوہر کی بیٹی ہے تو پہلے شوہر کی بیٹی عورت کے لیے محرم ہے. ٹھیک ہے, بات آپ پوری طرح سے سمجھیں کہ ایک عورت ہے جس کی شادی ہو چکی تھی, شادی کے بعد اس کے بچے ہیں, بیٹی ہے اس کی, اب اپنے شوہر سے خدا نہ کرے یا تو انتقال کی وجہ سے اور اللہ نہ کرے کہ طلاق کی وجہ سے اپنے شوہر سے وہ جدا ہو چکی ہے. جب جدا ہو چکی ہے تو اس عورت کی دوسری شادی کی گئی دوسرے مرد سے,
جو آنے والا مرد ہے اس مرد کے لیے اس عورت کے پہلے شوہر کی بیٹی محرم ہے، اور اس کو کہتے ہیں احکام اسلامی میں ربیبہ. تو بچی جو ہے اس بچی کو کہتے ہیں ربیبہ. یہاں پر شرط ہے، شرط کو ذہن میں رکھیں. شرط یہ ہے کہ شادی اور رخصتی ہونا ضروری ہے. اگر رخصتی اور شادی نہیں ہوئی ہے، صرف شادی ہوئی ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو پھر محرم نہیں ہوں گے. یعنی سمجھیں کہ کسی عورت کا صرف عقد ہوا تھا، یعنی نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی کچھ حادثے سے آپس میں جدا ہو گئے، یعنی عورت جو ہے وہ جدا ہو گئی، تو اب وہ آدمی اگر اسی عورت کی بیٹی بڑی ہے تو بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، اس لیے کہ نامحرم ہے. سمجھیں آپ کہ اگر کوئی 30 سال کا جوان ایک لڑکی جس کی جلدی شادی ہو گئی ہو 12-13 سال میں، تو اس کی نہیں کرنا چاہیے قانونی اعتبار سے. اور آج کے زمانے میں جو بدنی کیفیت ہے بچیوں کی، کوشش کرنا چاہیے کہ بچیوں کی جب بدنی طاقت تقریباً شادی کے بعد کے مسائل کو برداشت کرنے کی ان کے اندر قابلیت آ جائے، تو اس وقت ماں باپ بچوں کی شادی کی فکر کریں، صرف سر سے بوجھ ہٹانے کے لیے کہ ذمہ داری خالی ہو جائے، لڑکا نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا، ایسے فکروں میں بچیوں کی جلد شادی نہ کریں. برائے مہربانی وقت دیں بچوں کو. تو اگر کسی بچی کی شادی 13-14 سال میں ہوگی، جو پہلے ہوا کرتی تھی جب تھوڑا سا حالتیں طاقتیں زیادہ تھیں، تو جو بچی آئی ہے اس کی تو ماں سے 12 سال چھوٹی ہے. اب کوئی لڑکا ماں کی عمر کو بھی برداشت کر کے اس نے کہا کہ شادی کر لیں گے، لیکن بعد میں کسی مشکل کی وجہ سے شادی کینسل ہو گئی، تو اس لیے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو یہاں پر جو لڑکا ہے 30 سال کا وہ ان کی 20-22 سال کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے. اگر رخصتی ہو گئی ہو تو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مسئلہ جو ہے ربیبہ کا. اس کے بعد خواتین اپنے محارم کے سامنے جو محرم دار ہیں، جیسے بہن بھائی کے سامنے سر صورت ہاتھ پیر کو ظاہر کر سکتی ہے، چھپانا واجب نہیں ہے. آستین کے کپڑے پہنتے گھر میں تو پہن سکتے ہیں، دوپٹے کے بغیر بھی اگر گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں، اسکارف کے بغیر بھی تو رہ سکتے ہیں. مرد اپنے محارم کو، جو جیسے بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان کو اسی حد تک دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ حرام ہے. اور غیر عادی نگاہ، یعنی خدا نہ کرے کہ اگر کوئی انسان کبھی ہوس میں جب شکار ہو جاتا ہے انسان، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ امریکہ کا اس سے پہلے کا جو ظالم گزرا ہے حاکم، اس نے ایک لائیو پروگرام میں کہا تھا اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر یہ میری بیٹی نہ ہوتی تو میں شادی کر لیتا اس سے. ایک باپ جو ہے اپنی بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ حیوانیت کی انتہا سے بھی جو ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. حیوانیت میں بھی شاید یہ چیزیں نہیں ہیں، حیوانوں میں بھی جو کبھی کبھی انسان اگر انسانیت کو کھو دیتا ہے، تو قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کوئی انسان اگر ہوس کا شکار ہو کر اپنے محارم کو بری نگاہ سے، غیر عادی نگاہ سے دیکھنا چاہے، حرام ہے. ان کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کے بالوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر یہ نگاہیں اس کی نہیں ہیں تو کھلے سر کو، کھلے چہرے کو، کھلے ہاتھوں کو اور پیروں کو، پنجوں کو وغیرہ کو جو ہے یہ عورت چھپانے کے لیے اس کو واجب نہیں ہے، اور مرد کو بھی اجازت ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے. جیسے ہم اپنے گھروں میں معمولاً ہوتے ہیں، ہماری بچیاں جو ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، ہماری بہنیں جو ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، یہ اسلام کی طرف سے انہیں اجازت دی گئی ہے. اس کے بعد کا مسئلہ ہے ساس اور سسر. ساس اور سسر اگر شادی اور رخصتی ہو گئی ہو، صرف نسبت نہیں، اگر کسی لڑکے لڑکی کی نسبت ٹوٹ گئی، صرف مثال دے رہے ہیں ہم، یہ شاید ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے، دوسری جگہوں پر ہوتا ہے یہ کہ اگر لڑکی کی نسبت ٹوٹ گئی، لڑکے کی نسبت ٹوٹ گئی، منگنی ٹوٹ گئی، منگنی ٹوٹنے کے بعد اس لیے کہ ابھی شادی اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، لڑکی سسر سے شادی کر سکتی ہے اور لڑکا ساس سے شادی کر سکتا ہے. مطلب اگر امکان ہو
جو ہے سسر کا انتقال ہو گیا، کچھ ایسی باتیں ہوں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر شادی اور رخصتی ہو گئی ہے تو ساس اور سسر انسان کے لیے محرم ابدی ہیں۔ محرم ابدی یعنی جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک محرم ہے، جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک محرم ہے۔ طلاق اور وفات سے، یہ شاید بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ساس نامحرم ہو جاتی ہے۔ نہیں، اگر بیوی کو طلاق دے دیں تو ساس نامحرم ہو جاتی ہے، نہیں، طلاق چاہے دے دیں چاہے بیوی کا انتقال ہو جائے، ساس جب تک زندہ ہے اور داماد جب تک ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محرم ہیں۔ شادی اور رخصتی کے بعد ساس لڑکے کے لیے اور سسر لڑکی کے لیے محرم ابدی یعنی پرماننٹ محرم ہو جاتے ہیں۔ تو طلاق اور وفات سے محرمیت ساس اور سسر کی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے ممیز نامحرم۔ اس لفظ پہ غور کریں، ممیز، یہ ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر کام آتا ہے ممیز کا لفظ۔ ممیز کا مطلب ہے کہ ایسا بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سمجھداری آ گئی ہے اس کے اندر، سمجھدار ہے، مخصوصاً شادی کے مسائل، ان مسائل سے واقف ہیں، تو ایسے بچے اگر 15 سال کے بھی نہ ہوں تو ان سے پردہ کرنا کیسا ہے؟ آیت اللہ سمجھیں کہ 11 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، جو آج کل کے 11-12 سال کے بچے تو ماشاءاللہ جو زمانہ ان کے ہاتھ میں موبائلز وغیرہ دے کر اتنا آگے بڑھ گئے ہیں بچے کہ 11-12 سال میں بھی بچے آج کے 25 سال 20 سال پہلے کے 18-20 سال کے بچوں کے برابر ان کے پاس معلومات آ جا رہی ہیں۔ یہ اس حوالے سے ماں باپ کو بہت توجہ کرنا چاہیے، یہ خیال نہ کریں کہ ہمارا بچہ ہے۔ آپ پرانے زمانے کے ہیں، آپ کا بچہ نئے زمانے کا ہے، آپ کو نئے زمانے میں آنا پڑے گا تھوڑا سا تاکہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ورنہ آپ کے نگاہوں کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے غلط کام کرتے رہیں گے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کمرے میں بیٹھا ہے بچہ الحمدللہ باہر نہیں گیا، بچ گیا، نہیں، آج شیطان گھروں کے کمروں تک، بیڈ روم تک، بستروں تک پہنچ گیا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ سے گزارش ہے اپنے چھوٹے بچوں کو جو 12 سال 15 سال 14 سال 17 سال کے شادی سے پہلے ان کے موبائلز وغیرہ کو ایک مرتبہ وزٹ کریں، دیکھیں کہ ہمارے بچے کس سے چاٹ کر رہے ہیں، کون کون سے ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، کون کون سے اپلیکیشنز استعمال کر رہے ہیں۔ ماں باپ اگر ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر ایسے نقصانات، ایسے مسائل پیش آئیں گے جن کی اطلاع آپ کو ملنے کے بعد آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی اور آپ کو بہت افسوس کرنا پڑے گا۔ ہم گزارش کرتے ہیں بچیوں سے بھی کہ آپ اپنے ماں باپ کو، بچے بچیاں جو جوان ہیں، اپنے ماں باپ کو پرانے دور کے کہ ان کو یہ آج کل کے نئے اپلیکیشنز کی خبر نہیں ہے، ان کو کیا معلوم موبائل کیا ہے، تو یہ چیزیں سوچ کر ماں باپ کے اس محبت کا غلط استفادہ نہ اٹھائیں۔ بچوں سے گزارش ہے، آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے آن لائن کلاسوں کے بہانے، تو ہم بہت ہی اس بات کو توجہ رکھیں کہ کلاس کب تک ہوتی ہے بچوں کی کلاس ہو رہی ہے صبح 9 بجے سے 12 بجے تک، 1 بجے تک، اگر اس کے بعد بھی آپ کے بچی یا بچے کے ہاتھ میں مسلسل فون ہے تو آپ شک کریں کہ میری بچی کیا کر رہی ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ جب کلاس ختم بھی ہو گئی ہے تو لگاتار کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ موبائل پہ، کیوں یہ کیا استعمال کر رہا ہے۔ ماں باپ دوسرے جہیز جوڑے، کھانا پکانا کھلانا، یہ سب بات کی بات ہے، بچوں کے اخلاق اور بچوں کے کردار پر زیادہ دھیان دیں، زیادہ توجہ دیں، مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ ممیز بچے جو 12-13 سال کے سمجھدار ہو گئے ہیں ان سے پردہ کرنا ہے یا نہیں؟ سمجھیں کہ ایک بچہ جو 12 سال کا ہے پڑوس کا گھر آ گیا تو اس کے سامنے پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ابھی اس کے اوپر واجب نہیں ہوا ہے کوئی چیز، تو پردہ کرنا بہتر ہے، نہ کریں تو پرواہ نہیں، لیکن پردہ کرنا بہتر ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ پردہ کرنا واجب ہے۔ جو آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والے ہیں اور جو آیت اللہ مکارم کی بھی تقلید کرنے والے ہیں حالات کے حساب سے، آیت اللہ مکارم شیراز آیت اللہ خامنی کا فتویٰ ہے کہ پردہ کرنا بہتر ہے 15 سال سے کم کے بچوں سے،
اور آیت اللہ سیستانی جو سمجھ آ گئی ہے جنہیں، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے کہ واجب ہے پردہ کریں ان بچوں سے جو ابھی 15 سال تک نہیں پہنچے ہیں اور ان کے اندر اچھے برے کی، عورت مرد کی پہچان سمجھداری آ گئی ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہی ہے جو گزشتہ مسئلہ تھا، تکرار ہوا ہے۔ کچھ مسائل ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر خود پیپر کو آپ کے سامنے کرپٹ کر کے اس کو اسکرین شاٹ لے کر ہم لے کے آئے ہیں تاکہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بتائیں۔ جو سوشل میڈیا آج کل، پہلے محرم نامحرم کو نامحرم سے بچنے کے لیے گھر کے اندر آ جاتے تو نامحرموں سے بچ جاتے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بھی نامحرموں سے رابطہ ہونے زمانہ ایسے آ گیا ہے کہ ہم گھر میں رہ کر بھی نامحرم کے ساتھ تعلق میں رہ سکتے ہیں، نامحرم عورت، نامحرم مرد۔ جو زمانہ جو اللہ کی پناہ ہے، اگر اس چیز کے ہمیں سمجھ اور درک نہ ہو تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال کیا گیا ہے تمام مجتہدوں سے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں فارسی ویب سائٹ ہے یہ، ہمیں یہ مراجع یہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں یہ مراجع یعنی سارے آج کے موجودہ جتنے بھی مجتہدین اور مراجع اعظام ہیں، سب کا فتویٰ ہے کہ کیا محرم اور نامحرم سامنے سے ہی ہے یا ٹیلی فون میں بھی محرم نامحرم کا مسئلہ ہے؟ تو کہا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ خامنئی نے کہ محرم اور نامحرم کے مسئلے میں میڈیا اور سامنے کھڑے ہو کر کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح سے سامنے کھڑے ہو کر نامحرم کے سامنے بیٹھنا، بال دکھانا حرام ہے، اسی طرح سے لائف چیٹنگ میں یا ایسے پروگرامز میں بھی نامحرم کے ساتھ رابطہ رکھنا حرام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے بات کرنا فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ای میل کرنا، چیٹنگ کرنا، میسیج بھیجنا کیسا ہے؟ تو بتایا ایسا ہے جیسا آپ اسے مل کے بات کر رہے ہیں، اسے مل کر گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح سے مل کر بےہودہ اور بے ضرورت بات کرنا حرام ہے، ای میل کرنا بھی حرام ہے بے ضرورت، چیٹ کرنا بھی حرام ہے بے ضرورت، وائس میسیج بھیجنا بھی بے ضرورت حرام ہے، وائس کال کرنا بھی بے ضرورت حرام ہے، ویڈیو کال کرنا بھی نامحرم سے حرام ہے۔ یہ آج کے دور کے جو فتوے ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ دوسرا جو یہاں پر سوال کیا گیا ہے، جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں محرم اور نامحرم کے حوالے سے جمع کیا ہے، وہ یہ کہ کیا نامحرم سے مذاق کیا جا سکتا ہے؟ نامحرم عورت سے یا نامحرم مرد سے مذاق کرنا کیسا ہے؟ تو دوبارہ سارے مراجع اعظام کا یہ کہنا ہے کہ نامحرم سے مذاق کرنا حرام ہے۔ نامحرم مرد نامحرم عورت سے مذاق نہیں کر سکتا، اور نامحرم عورت نامحرم مرد سے مذاق نہیں کر سکتی، حرام ہے۔ یہاں پر ان چیزوں کا دھیان اور توجہ رکھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کوئی عورت یا کوئی مرد نامحرم سے چیٹ کر سکتا ہے؟ چیٹ کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پر بہت کھلا جواب ہے تمام مراجع اعظام کا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس لیے کہ ایسے مسائل معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، حرام ہے۔ نامحرم سے چیٹ کرنا، نامحرم سے ٹچ میں رہنا کسی بھی سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز کے ذریعے سے، اس لیے کہ 90% سے زیادہ یہ مسائل فساد پیدا کرتے ہیں، ماحول بگاڑتے ہیں، تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے نامحرم سے چیٹ کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر فیس بک میں ہم کسی عورت کو لائک کریں یا فیس بک یا سوشل میڈیا میں کسی کو فالو کریں، کیا سمجھیں کہ ایک نامحرم نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، تو کیا اس کے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا جائز ہے؟ یا فیس بک وزٹ کر رہے ہیں جائز ہے؟ یا دوسرے اپلیکیشنز کیا جائز ہے؟ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے کسی پوسٹ پر کامنٹ لکھنا یا لائک کرنا حرام ہے، اور اسی طرح سے نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے کسی پوسٹ کو لائک کرنا یا کسی پوسٹ پر کامنٹ لکھنا حرام ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ ہاں کوئی چیز ایسی ہے جہاں پر
ہو سکتا ہے آپ کی نیت صحیح ہو، لیکن آج کل کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر سمجھیں کہ ایک انسان نے کوئی ایک پوسٹ کیا، ایک فوٹو اس نے اپنی، مثال دے رہے ہیں تاکہ ایک آسان اچھی سی مثال ہو، سمجھے وہ آدمی زیارتوں پہ گیا، اپنی زیارتوں کی فوٹو اس نے فیس بک میں اپلوڈ کی یا کسی اور سوشل میڈیا میں اپلوڈ کی، جو نیچے لائک کر رہے ہیں یہ آدمی اکثر، سب کو نہیں کہیں گے ہم، اکثر لائک کرنے والوں کو اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے، اپنا چاہنے والا سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کے کسی ایسے پوسٹ پر کامنٹ لکھ دے یا کوئی عورت کامنٹ لکھ دے تو پھر یہ کامنٹ کہیں اچھے راستے سے ہوتے ہوتے برے راستے تک نہ پہنچ جائے، اس لیے بے ضرورت ایسے کام کرنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب نے فرمایا ہے کہ حرام ہے یہ کام کریں۔ پھر دوبارہ آپ کا جو جملہ ہے وہ یہ کہ اس لیے کہ یہ سارے کام فساد اور حرام میں لے جانے کا راستہ بنتے ہیں، تو ایسے کاموں کو کرنا، فالو کرنا، لائک کرنا، کامنٹس لکھنا کسی کے نامحرم کے پوسٹ پر حرام ہے۔ آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نامحرم سے ہم صرف اپنے دل کا عقدہ بولیں، اپنے دل کا درد بیان کریں، تو کیا جائز ہے نامحرم سے اپنے دل کا درد بیان کرنا؟ مثال کے طور پر سمجھیں کہ ایک لڑکی ہے جس کا شوہر اسے پریشان کر رہا ہے، اب وہ اپنے درد کو اپنے باپ سے بتا سکتی ہے جو محرم ہے، اپنے چچا کو بتا سکتی ہے جو محرم ہے، اپنے ماموں کو بتا سکتی ہے جو محرم ہے۔ اگر یہ ماموں کے بیٹے کو بتانا شروع کر دے تو کیا جائز ہے، اس لیے کہ ماموں کا بیٹا نامحرم ہے؟ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ عورت نامحرم سے اپنے درد دل بیان کرے، حرام ہے یہ چیز۔ آپ دیکھیں یہاں پر کیا نگاہ غلط نہیں ہے، فکر غلط نہیں ہے، تصور غلط نہیں ہے، صرف درد دل بیان کرنے کے لیے کیا ہم کسی کو بات کر سکتے ہیں نامحرم سے؟ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت ہی مہم مسئلہ ہے یہ، ہماری خواتین سے گزارش ہے کہ اس بات پر بہت دقت کریں۔ آیت اللہ سیستانی سے سوال کیا گیا ہے کہ قرآن کمپٹیشن میں ہم نے شرکت کی، وہاں پر ایک عورت نے بہت خوبصورت تلاوت کی، کیا وہاں پر مرد بھی موجود تھے، تو کیا اس عورت کا وہاں پر تلاوت کرنا صحیح ہے اسلامی حساب سے اور آپ کے فتوے کے حساب سے؟ تو آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا کہ اگر عورت کو معلوم تھا کہ وہاں پر نامحرم بیٹھے ہوئے ہیں اور نامحرم تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو اس کا وہاں پر آواز میں قرات سے قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اگر عورت کو اس پروگرام میں یہ معلوم تھا کہ نامحرم بیٹھے ہوئے ہیں اور میری آواز نامحرم تک پہنچ رہی ہے تو اس عورت کا وہاں پر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کئی مرتبہ اعلان کیا گیا ہے، ہم آج دوبارہ اس پر، اس لیے کہ مسئلہ آگا اعلان کر رہے ہیں، خواتین محترم سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں، جو بھی کریں، کسی بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اگر آپ کی آواز کو کسی نے سن لیا تو گناہ، آپ کو ثواب کی جگہ پر گناہ ملے گا۔ مرثیہ پڑھنا، سلام پڑھنا مستحب ہے، نامحرم سے اپنی آواز کو بچانا واجب ہے۔ آپ ایک مستحب کو انجام دینے کے لیے واجب کو ذبح نہ کریں، واجب کو بچانے کے لیے مستحبوں کو ذبح کر دیں۔ اپنی آواز بچائے رکھیں، اپنی آواز کو نامحرم سے بچائیں یہاں پر۔ اور اسی پر آپ کئی مرتبہ اعلان کیا گیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جو ہے کچھ جگہوں پر کوتاہی کی جاتی ہے، بے توجہی کی جاتی ہے، غفلت کی جاتی ہے۔ خواتین کی کسی مجلس میں یا کسی پروگرام میں اندر کا مائک، جیسا کہ صرف اندر والوں کو کوشش ہو کے سنائی دے، باہر کا مائک نہ ڈالیں۔ اگر باہر کا مائک ڈالا جائے تو اس فتوے کے حساب سے آیت اللہ سیستانی کے، جس نے انتظام کیا ہے اس کو بھی گناہ ہوگا، جو پڑھ رہی ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا۔ تو ہماری مجلس ثواب کے بجائے خدا نہ کرے کہیں عذاب اور گناہ کا سبب نہ بن جائے ان کاموں کی وجہ سے۔ مجلس تو محترم چیز ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ بات آیت اللہ سیستانی نے فرمائی ہے۔ انشاءاللہ یہ جو محرم اور نامحرم کے کون کون محرم کون کون نامحرم ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور کچھ مسائل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بتائیں۔ آج کے سوالات کے اسپانسر جو ہیں ہمارے عذرا حیات فاؤنڈیشن، ان کی گزارش ہے
کہ تمام دنیا کے مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں سوالات لے کر حاضر ہیں۔ جی ناظرین، انشاءاللہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ان سوالات کے اسپانسر عذرا حیات فاؤنڈیشن ہے۔ اللہ رب العزت جن مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی ہے ان کی مغفرت فرمایا اور اس فاؤنڈیشن کو بھی انشاءاللہ کامیاب اور کامران رکھے۔ پہلا جو نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کریں گے آج کے سوالات کے لیے، 467۔ ہم ابتدائی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو ناظرین ہمارے سوالات کے جوابات دینا چاہیں گے، برائے مہربانی جب آپ فون ریسیو کر رہے ہیں تو اسی وقت اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام آپ نے؟ جی دیکھیں۔ جی انشاءاللہ ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ محرم کا معنی اور محرم کی جمع کیا ہے؟ محرم یعنی جسے شادی کرنا حرام ہے۔ جی احسنت۔ اور محرم کی جمع؟ محارم۔ محارم۔ جی آپ کا جواب صحیح ہے، آپ اپنا نام بھی بتائیں۔ روحی فاطمہ زوجہ شوزہ عباس۔ روحی فاطمہ زوجہ شوزہ عباس، احسنت۔ جی محرم یہاں پر جو ہے اس کا معنی ہے جس سے شادی کرنا حرام ہے، اور محرم کی جمع ہے محارم۔ دوسرا نمبر ہے 29۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے واقعاً کہ مومنین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، مومنین اور مومنات، مخصوصاً مومنین بہت توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ان چیزوں سے اور اس پروگرام سے آپ کو فائدہ ہو انشاءاللہ۔ یہ نمبر ریسیو نہیں کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اور مرتبہ ان کو موقع دیا جائے گا۔ اس کے بعد کا نمبر ہے 494۔
یہ نمبر بھی جو ہے نہیں اٹھا پائے ہیں. اس کے بعد کا نمبر ہے 245. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے مولانا. آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ پروگرام ہے. ہاں جی مولانا. جی ابھی ہم سوال پوچھیں گے آپ سے، آپ جواب دیں. جی. سوال یہ ہے کہ محارم سببی اور محارم رضائی کا معنی کیا ہے؟ محارم سببی یعنی جو شادی کا رشتہ ہوتا ہے جی وہ، اور محارم رضائی یعنی جو دودھ کا رشتہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. جی احسن، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. آپ اپنا نام بتا دیں. سیدہ راہیل فاطمہ، جی وائف آف محمد حنفیہ. جی احسن، جزاک اللہ. راہیل فاطمہ وائف آف محمد حنفیہ. 153 تیسرا نمبر جو ہے 153. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کا ویلیوم بند کر دیں آپ برائے مہربانی. جی کم کر. دیکھا آپ نے پروگرام؟ ہاں مولانا کیسا. جی سوال یہ ہے کہ عورت کا مجلس میں قرآن تلاوت کرنا کیسا ہے؟ اگر ان کو معلوم ہو کہ مرد وہاں موجود ہیں، عورت کو مجلس کے اندر کی مائک رکھنا چاہیے. اگر معلوم ہو کہ مرد سن رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. جائز نہیں. لگانے والے جو مائک باہر لگاتے ہیں ان کو جائز نہیں ہے، اور عورت کا آواز مرد سنے تو جائز نہیں ہے. احسن، انشاءاللہ کہ ہماری خواتین جو آپ نے پورا صحیح جواب دیا ہے اس کی توجہ کریں اس کی طرف. جی اپنا نام بتائیں آپ. نکھت فاطمہ، جی وائف آف مفید رضا. احسن، جزاک اللہ. جی بالکل صحیح. خواتین کا آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، اب قرآن کی تلاوت سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اگر نامحرم آواز سن رہا ہے تو جائز نہیں ہے. 192. اس نمبر سے بھی ہم کامیاب لیے ہوئے ہیں رابطہ کرنے کے لیے. اس کے بعد کا نمبر ہے 199. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پروگرام دیکھا آپ نے؟ جی ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ جواب دیں. چوتھا سوال یہ ہے
طلاق یا وفات کے بعد ساس اور سسر محرم ہیں یا نامحرم؟ ساس اور سسر محرم در ہے شادی کے بعد. شادی طلاق کے بعد نہ طلاق کے بعد ہے، محرم ہے. یعنی اگر ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی، شادی کے 1 سال بعد اگر طلاق دے دیں تو ساس سسر محرم ہے یا نامحرم؟ پہلے شوہر کی بیٹی محرم ہے. نہیں، آپ ہمارا سوال دیں. پہلے شوہر کی بیٹی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں آپ سے. ایک لڑکا ایک لڑکی کی شادی ہوئی، شادی ہو کر 1 سال لڑکا لڑکی زندگی آپس میں کرنے کے بعد کسی مشکل کی وجہ سے طلاق پیش آ گیا، تو طلاق کے بعد آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں برائے مہربانی. ساس سسر محرم ہے. ہاں احسنت، یہ جی محرم، بالکل صحیح. آپ کا جواب جو ہے ابھی آپ نے جو ہم نے کہا وہ لکھا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو لکھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہمارے ناظرین سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اردو جو اگر واضح ہے تو ٹھیک، ورنہ جو ہماری ناظرہ جواب دے رہی ہیں، اگر شادی اور رخصتی ہو چکی ہے تو سسر اور ساس محرم ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ محرم ہیں. طلاق دینے سے یا بیوی کے مر جانے سے ساس سسر نامحرم نہیں ہوتے. احسن، اپنا نام بتائیں آپ. سیدہ تسمیہ بانو ویسا عمار رضا. جی احسن، جزاک اللہ. اس کے بعد کا نمبر ہے جو آج کے ہمارے سوالات کا آخری نمبر ہوگا، پھر 5 سوال آپ ہمارے سے کریں گے. 451.